السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورۃ الروم سے تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ تو آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس قرآن ہو تو لے لیں، ساتھ میں اگر آپ نہیں دیکھ سکتی ہیں تو اس میں سے بھی دیکھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله بعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون،
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون 40 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. آیت ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ الروم کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی
اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں بھی پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیا کے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا۔ اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کو بڑے بڑے شہر فتح کر لیے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھیں اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اور اسی لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمان پر کتاب رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے رہتے ہیں، جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے لیکن چند سالوں بعد وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں ہوئی، ایک یہ کہ روم کے لوگ شکست کھا گئے ہیں اور چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن بھی وہ مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت ماحول کے میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دورہ اندازہ نہیں تھا کیا جا سکتا، کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روم کا مشہور مورخ ایڈورڈ گین اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ حوالے یہاں پہ دیے گئے۔ اور چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا تھا، یہاں تک کہ ان کے مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابوبکر کو وہ 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایرانیوں کے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کے دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر قب سے حملہ کیا جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی سال بھی نہیں گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ 7 سال بھی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں سے اس طرح ہوئی جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی ابی بن خلف جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی کہ مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد
توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور مخالفین کی تردید کی گئی۔ آ جائیں سورۃ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، سورۃ الروم کا۔ اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اچھا، الف لام میم، رومی لوگ خریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ اس پیشن گوئی کی تفصیل اوپر سورت کے تعارف میں آ چکی ہے۔ یہاں یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ چند سالوں کے لیے قرآن کریم نے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ چند کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں بضع کا لفظ 3 لفظوں سے لے کے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ شروع میں ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی فتح پا گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اونٹ دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 10 اونٹ دیں گے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بضع کا لفظ آیا، اس میں 3 سے لے کے 9 سال تک کا احتمال ہے، اس لیے تم ابی بن خلف سے 10 سال کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، 10 کے بجائے، البتہ مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ رومیوں کے فتح پانے کا دور دور تک بھی کوئی احتمال نہیں نظر آتا تھا، لیکن اسی لیے ابی بن خلف بھی اس پر راضی ہو گیا اور اب شرط یہ قرار پائی کہ اگر 9 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ یہ بات اوپر عرض کی جا چکی ہے، اس وقت ایسی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی اور ابی بن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے تو اس وقت ایسی شرط لگانا جائز نہیں رہا تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ بہرحال اللہ عالم۔ آئیے اس کا جو ہے آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی شکست کی فتح سے خوش ہوں گے اور وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین، ان کے درمیان پائے جانے والی ہر چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اوپر تعارض میں گزر چکا ہے، تعارف میں اس سے مراد غزوہ بدر کی فتح ہے، یعنی اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کی ہے، جس میں نہ کسی ظالم اور بدکار سے کوئی حساب لیا جائے گا اور نہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی انعام مل سکے گا، نیز یہ کائنات غیر محدود مدت تک اس طرح بے مقصد چلتی رہے گی۔ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ طاقت میں ان سے دوگنے تھے، ان میں زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا اور جتنا ان لوگوں سے آباد کیا تھا اس سے زیادہ اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کر سکے، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے کہ جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہی ہوا، لیکن انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر سب تم اس کے پاس بلا لیے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسی وعیدیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ جو لوگ اس بات کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ انسان کے مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کا جواب یہاں یہ دیا جا رہا ہے کہ یعنی ہر چیز کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز ایک مرتبہ بنا لی جائے تو دوبارہ اس جیسی چیز بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہی تمام چیزوں کی پہلی بار پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ 13 سے 18 تک کا ترجمہ ہے۔ اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو تو جنت میں ایسی خوشخبریاں سنائی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے، اور آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر زور کا وقت آتا ہو۔ تو غرض تسبیح کے اچھے اچھے یہاں پہ ٹائمز بتا دیے گئے ہیں ہمیں کہ کیسے تسبیح کریں۔ یعنی ایک مرحلے پر مشرک لوگ صاف جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم دنیا میں کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سورہ انعام میں قرآن کریم نے یہ مقولہ نقل فرمایا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم اللہ اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے۔ مگر ایسا نہیں ہے، وہ لوگ مشرک ہی تھے نا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ غرض آگے آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اس طرح تم کو خبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کہ تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے، اور یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو جانتے ہیں آپ، جاندار اور بے جاندار ایک دوسرے سے کیسے نکلتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پہ اگر غور کی جائے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بہترین صنائی کی دعوت دے رہی ہے، اور انسان کی جو ہے پوری کائنات یہ محیر العقول ہے کہ نظام بنایا کیسا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے خدائی میں کسی شریک کا محتاج نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ بات معقول ہے کہ اتنے عظیم الشان کارناموں کے بعد چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے معاذ اللہ وہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ضرورت محسوس کرے۔ عام طور پر نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پچھلے طرز زندگی کو خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے ہو رہتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک بیک وقت وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں اس پر رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے جوڑوں کی حفاظت فرمائے اور ان میں برکت و رحمت اور میں اضافہ فرمائے۔ آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ ہے، اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات سنتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت سونے اور دن کے وقت اللہ کا فضل یعنی روزگار تلاش کرنے کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور اس کے لیے انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ کام لوگوں کی ثوابدیدہ پر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ ایک وقت سونا چاہتے اور دوسرے لوگ اسی وقت کام میں مشغول ہو کر ان کی نیند خراب کرتے۔ ڈر اس بات کا ہوگا کہ بجلی گر کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور امید اس بات کی کہ اس کے نتیجے میں رحمت سے بارش ہوگی۔
بہرحال آیت یہ بہت پیاری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح الگ الگ رنگوں کے انسان بنائے ہیں. اب غور کیجئے، ہر انسان کے دو آنکھ اور مختلف اعضاء سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک جو ہے ناک، ایک منہ، کان، دانت، بال، سر پر بال، دو ہاتھ، کندھے، کمر، اس طرح گھٹنے، پیر سیم، لیکن ان کی شبیہ بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے. آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر وہ ایک پکا وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا، اور آسمان اور زمین اسی کے حکم کے قائم ہیں. آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر وہ جب ایک پکار دے کر تمہیں بلا، اچھا آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں اور سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اور تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے. تمہارے خود اندر سے ایک مثال دے، جو ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور ان غلاموں سے ایسا ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. ہم اس طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں. کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی املاک میں اس کے برابر ہو جائے، املاک یعنی اس کی پراپرٹی میں، اور کوئی کام کرتے وقت اس سے اسی طرح ڈرنا پڑے جیسے دو آزاد آدمی ایک کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہوں. اگر یہ بات مشرک لوگ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شریک کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات یہاں پہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ و قابل غور ہے. اب آئیے آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ ہے. لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لہٰذا تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہے، اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اسے ہدایت کی توفیق نہ دی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خالق و مالک کو پہچانے، کی توحید کا قائل ہو اور اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے. اسی کو آیت میں فطرت سے تعبیر کیا ہے. یعنی فطرت صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی. چنانچہ جب کبھی وہ ضد اور عناد کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے پر غور کرے گا تو اس کی یہ صلاحیت کام دکھائے گی اور وہ حق تک پہنچ جائے گا. البتہ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص مسلسل ضد اور عناد کی روش اختیار کیے رکھے ہو اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے، جیسا کہ کئی آیتوں میں بعض کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. پچھلی حوالات یہاں آیاتوں کے دیے گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 36 تک کا ترجمہ ہے. اور جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں کہ جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یکایک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس کی ناشکری کریں. اچھا کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتا چل جائے گا. بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہے جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اس طرح جاتے ہیں، اور انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں مایوس ہونے کو لگتے ہیں. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب پہلے دنیا میں آیا اس نے اسی فطرت و صلاحیت سے کام لے کر دین حق کو اختیار کیا، لیکن پھر لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو مختلف مذاہب فرقوں میں بانٹ لیا. اسی کو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور فرقوں میں بٹ جانے سے تعبیر فرمایا ہے.
آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائیے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے، لہٰذا تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور وہ بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی تنگی کے موقع پر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسعت اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت فرماتا ہے، جو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی خواہشات کے مطابق ہو یا اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ چونکہ وسعت اور تنگی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں، اس لیے تنگی کے موقع پر اسی کی طرف رجوع کرے اور اسی سے مدد چاہیں۔ رزق کے لیے یہاں پہ کن کن رشتہ داروں کو دینا چاہیے ان کا نام لیا گیا، پھر فرمایا گیا کہ وہ تمہیں حقوق کی ادائیگی کے بعد محروم نہیں فرمائے گا۔ آج تک کہیں نہیں دیکھا گیا کہ کوئی حقوق ادا کر کے مفلس ہو گیا۔ چلیے الحمدللہ، سورہ روم کی آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور پہلی آیت یہ ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی۔ اس وقت تک سود کو واضح لفظوں میں حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود کی آمدنی بڑھتی نہیں، یعنی سود لینے والا لیتا تو اسی ارادے سے ہے کہ اس سے اس کی دولت بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ اول تو دنیا میں بھی حرام مال اپنی گنتی میں بڑھ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مال و دولت کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے آرام و راحت نصیب ہو، لیکن آمدنی حرام کی ہو تو گنتی بڑھانے والے بکثرت دنیا میں پریشانیوں کا شکار رہتے اور انہیں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسرے، دولت کی یہ بڑھوتری آخرت میں کچھ کام نہیں آتی، اس کے برخلاف صدقات و آخرت میں کام آتے ہیں۔ اسی حقیقت کو سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو سود جیسی لعنت سے محروم فرمائے۔ آئیے تلاوت آگے کی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن
ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سورة الروم ختم ہو گیا ہے. آئیے اس کو جو ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بقیہ لوگوں نے اپنے ہاتھ جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے شاید وہ باز آ جائیں. اے پیغمبر ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا. ان میں اکثر مشرک تھے لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا. جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے راستہ بنا رہے ہیں. مطلب یہ ہے یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں مثلاً قحط وبائیں زلزلے ظالموں کا تسلط اور سب کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی. اسی طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لے لیں اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑے اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دنیاوی مصیبتوں کا بعض اوقات کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے جو کائنات کے طبعی قوانین کے مطابق اپنا اثر دکھاتا ہے لیکن ظاہر ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کو کوئی کسی خاص وجہ خاص جگہ مؤثر بنا دینا اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے اور عموماً اس کی بنیادی وجہ انسانوں کی بدعمالیاں ہی ہوتی ہیں. اسی طرح آیت کریمہ یہ سبق دے رہی ہے کہ عام مصیبتوں کے وقت چاہے وہ ظاہری اسباب کے ماتحت وجود میں آئی ہوں یا اپنے گناہوں پر استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس میں اس کے حکم سے پانی پر چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو.
شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی پیغمبر ان کی قوم کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ اس کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، اور پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہوائیں چلانے کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پانی برسانے کا سبب بنتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتی ہیں۔ بادبانی کشتیوں کا تو سارا دار و مدار ہی ہواؤں پر ہوتا ہے، لیکن مشینی جہاز بھی ہوا کی مدد سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ اور سمندروں میں کشتیاں چلانے کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، جیسے کہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد تجارت اور روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے توجہ دلائی کہ اگر یہ ہوائیں نہ ہوں جن سے کشتیاں اور جہاز سمندروں میں چلتے ہیں کے لائق ہوتے ہیں، تو تمہاری ساری تجارت ٹھپ ہو کر رہ جائے، کیونکہ ساری بین الاقوامی تجارت کا دار و مدار پانی کے جہازوں پر ہی ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا گیا آیت نمبر 52، اللہ ہی ہے وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے، اور وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اور اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگے۔ غرض ہے پیغمبر، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ہوائیں کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اس سے مراد فائدہ مند ہوائیں ہیں، جہاں ریح ہوا مفرد آیا ہے وہاں اس سے مراد نقصان دہ ہوا ہے۔ اب یہاں آگے 57 تک کی ہے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، تو تم انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر فرما بردار بن جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح دنیا میں بھی اور وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہو، اور وہی ہے حشر کا دن، یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو، یعنی وہ اندھے جو کسی کی رہنمائی قبول نہ کریں۔ اب یہاں آیت نمبر 60 تک کا ترجمہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانے لے کر جاؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ سورہ ختم ہو گیا ہے۔ آئیے اگلا سورہ شروع کرتے ہیں، سورۃ اللقمان۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، اور یہ ہم آرام سے پڑھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الكتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنین،
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات الذي لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الحمدللہ سورہ لقمان مکمل ہوا ہے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سورہ لقمان کا یہ چھوٹا سا جو ہے تعارف ہے کہ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی اور کافروں کے سردار ہیلوں بہانوں سے اور پرتشدد کاروائیاں اسلام کے نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے. قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ اس کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے، جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع آیت نمبر 6 میں کیا گیا. حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے. ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کے ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا. قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو وہ بھی توحید کے قائل تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تم کبھی مشرک مت کرنا. اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور بھی کئی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. سبحان اللہ. دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے. اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 15 اور 14 و 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا جو پیچھے سورت عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں گزرا کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں. اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے. اس میں جیسے کہ جانتے ہیں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، ہم نے مکمل تلاوت کر لی ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ کتاب اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب رحمت بن کر آئی ہیں. وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو بورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، جیسے انہیں سنا ہو نہ ہو، گویا ان کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جیسا کہ اوپر صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا کہ قرآن کریم کی تاثیر ایسی تھی کہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن کریم سنا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے اور کافروں کے سردار اس صورتحال کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے، چاہتے تھے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ایسی دلچسپ صورت پیش کریں کہ لوگ قرآن کریم کو سننا بند کر دیں۔ اسی کوشش میں مکہ مکرمہ کا ایک تاجر نظر بن حارث، جو اپنی تجارت کے لیے غیر ملکوں کا سفر کیا تھا، ایران سے وہاں کے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل کتابیں خرید لایا۔ بعض روایت میں کہ وہ وہاں سے ایک گانے والی کنیز بھی خرید کر لایا اور لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمید کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے زیادہ دلچسپ قصے گانے سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد اکٹھا ہونے لگے۔ یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نیز اس میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا کہ ہر وہ دل بہلانے کا مشغلہ جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل اور بے پرواہ کر دے ناجائز ہے۔ کھیل اور دل بہلانے کے صرف وہ مشغلے جائز ہیں جن میں کوئی فائدہ ہو، مثلا جسمانی یا ذہنی ورزش یا تھکن دور کرنا، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے، ورنہ وہ انسان اپنے دینی فرائض سے غافل کرے اور نہ انسان کو دینی فرائض سے غافل کرے۔ آسمان کا پورا نظام، اب یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا، البتہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ، اللہ کا سچا وعدہ، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، اور پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اسی میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں کا پورا نظام کسی ایسے ستونوں پر نہیں کھڑا جو انسان کو نظر آ سکے، رائٹ، وداؤٹ پلر ہے آسمان۔ جہاں بھی آپ نظر ڈالو آپ کو کوئی ایسی سہارا نظر نہیں آئے گا جس سے آسمان کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہی محض اپنی قدرت کے سہارے قائم فرمایا ہے، جو مانوی ستون ہے نظر نہیں آتے۔ آیت کی یہ تفسیر حضرت مجاہد سے منقول ہے رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ سورہ رعد میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا کہ زمین کو پانی پر ڈگمگانے سے بچانے کے لیے پہاڑ پیدا کیے گئے۔ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کے نباتات اگائیں، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے تم دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کس نے پیدا کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی اور ان سے کہا تھا کہ شکر کیا کرو، کرتے رہو، اور جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بے نیاز ہے اور قابل، اور جو بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف ہے۔ دیکھیے پچھلے سورت کے یہاں پہ حوالے دیے گئے، ان میں یہ سب ذکر ہے، سورہ مرسلات میں بھی آگے آئے گا، سورہ قاف، حامیم، سجدہ۔ حضرت لقمان کے بارے میں رائج بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک دانشور شخص تھے۔ وہ کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے، اس کے بارے میں روایت میں بھی بہت مختلف ہے، جن سے حتمی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کس علاقے کے باشندے تھے، اور اس میں بھی روایات بہت مختلف ہیں جس میں کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی عذاب سے بچ گئے، ان میں بھی یہ شامل تھے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ تفصیلات کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔
یہ بات واضح ہے۔ عرب کے لوگ ان کو ایک عظیم دانشور سمجھتے تھے اور ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھیں۔ جاہلیت کے زمانے کے کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا، لہٰذا ان کی باتیں بجا طور پر ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں پر بھی الہام فرماتے ہیں، جو انبیاء اکرام پر نازل ہونے والی وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایت دی جاتی ہے جو وحی کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ ہے، الحمدللہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے۔ شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے۔ عبادت سے اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کا ہی خالص حق ہے، اور شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس کو ادا کرنے کے بجائے خود اس کے بندوں کو اور اس کی مخلوقات کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت لقمان کو نصیحتوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے جو اس مناسبت سے لایا گیا کہ حضرت لقمان تو اپنے بیٹوں کو شرک سے بچنے اور توحید کے عقیدے رکھنے کی تاکید کر رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے بعض مشرکین جو حضرت لقمان کو ایک دانشور شخص سمجھتے تھے، جب ان کی اولاد نے توحید کا عقیدہ اختیار کیا تو انہیں دوبارہ شرک اختیار کرنے پر زور دے رہے تھے، اور اولاد پریشان تھی کہ وہ ان ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ہی انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اگرچہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن ظاہری اسباب میں والدین ہی اس کا سبب بنے ہیں۔ پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کی مشقتوں کا تذکرہ کیا کہ کتنی محنت سے اس نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا اور پرورش کرتی رہی۔ پرورش میں دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے سب سے زیادہ محنت کا ہوتا ہے، اسی لیے ماں بطور خاص اولاد کی طرف سے اچھے سلوک کی مستحق ہے، لیکن اس اچھے سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دین اور عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے ماں باپ کا حکم ماننا شروع کر دے۔ اسی لیے آیت میں والدین کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ والدین تو صرف ایک ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور خالق حقیقی تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، لہذا ایک ذریعے کی اہمیت وہ خالق حقیقی کی اہمیت سے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یعنی دین کے معاملے میں سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر والدین کی کوئی غلط بات کہیں تو ان کی بات کو ماننا جائز نہیں، لیکن ان کی بات رد کرنے کے لیے ایسا کوئی ایک طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو، جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے، بلکہ نرم الفاظ میں انہیں بتا دینا چاہیے میں آپ کی یہ بات ماننے سے معذور ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عام برتاؤ میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، مثلا ان کی خدمت، ان کی مالی امداد کرنا اور ان کی تیمارداری وغیرہ۔ بہرحال چونکہ والدین غلط راستے پہ ہیں اس لیے ان کا غلط راستہ اپنانا جائز نہیں، بلکہ راستہ انہی کا اپنانا چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کیا ہے۔
یعنی وہ اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پہ کہ دین پر عمل کرنے میں صرف اپنی سمجھ اور رائے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا، اور پھر انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہا گیا ہے کہ بجا طور پر قرآن و حدیث کی صرف ذاتی مطالعے کی بنیاد پر کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جو علماء اور بزرگوں کی تشریح کے خلاف ہو. سبحان اللہ. اب آئیے آیت نمبر 18 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں. لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر دے گا. یقین جانو اللہ تعالیٰ بڑا باریک ہے، بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے. باریک بین یعنی ہر چیز کو باریکی سے جانتا ہے، اس کی ہر قسم کی باریکیوں سے واقف ہے. یعنی اور جو تمہیں بیٹا نماز قائم کرو. اب یہاں خاص بات یہ کہی گئی کہ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو. بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اجزاء منتشر ہو جائیں گے تو انہیں کیسے جمع کیا جا سکے گا. حضرت لقمان نے بیٹے کو بتایا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی زمین و آسمان کی کسی بھی پوشیدہ جگہ چلا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اسے نکال کر لانے پر وہ پوری طرح قادر ہے. یہ بات ہے یہاں پہ یاد رہے. کسی شخص کی چیز کوئی گم ہو جائے تو تلاش کرنے کے بجائے بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سورہ لقمان کی آیت تلاوت کرنی چاہیے، کی جاتی رہے. عموماً گزشتہ چیز مل جاتی ہے، گمشدہ چیز مل جاتی ہے. بندے نے بھی اس کا درجنوں بار تذکرہ کیا ہے. حاضر کر دے گا. یہ والی آیت نمبر 16. آیت نمبر 16 انا للہ و انا الیہ راجعون 11 مرتبہ پڑھ کر سورۃ کی یہ تلاوت کی جائے. انسان درمیان رفتار سے چلتا ہے. رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے، نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے. یہاں تک کہ جب کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنے کو جا رہا ہے تو اس کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا ہے، فرما کر وقار اور سکون سے چلنے کی تاکید کی ہے. تاکہ آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک وہ آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے. اب آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں ترجمہ. سبحان اللہ. بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کر دی ہیں. پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت اور نہ ایسی کوئی کتاب ہے جو روشنی دکھا دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. بھلا اگر شیطان ان کو باپ داداؤں کو بھڑکتی آگ کے ساتھ عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی یہ وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ سبحان اللہ. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے. اسلامی آداب میں یہ نہیں ہے کہ آپ چیخ کر بولو، بلکہ یہ کہا گیا کہ معتدل آواز میں بولو. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص درس بھی دے رہا ہو یا آواز کر رہا تو اس کی آواز اتنی ہی بلند ہونی چاہیے کہ اس کے مخاطبوں کو سننے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. اس سے زیادہ آواز بڑھانے کو بھی اس آیت کے تحت بزرگوں نے منع فرمایا. اور اس حکم پر خاص طور پر ان حضرات کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. حضرت لقمان کی بنیادی نصیحت میں توحید پر جو زور دیا گیا ہے اب اس کے وہ دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں. اب آئیے آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جو شخص
فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دے، اللہ کی طرف پھیر کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا ہے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے حوالے ہے، اللہ ہی کے حوالے سے ہے۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور ہم انہیں کچھ مزید مزے اڑانے کا موقع دیں گے، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب میں لا پکڑیں گے، سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ، کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کے باوجود ان میں اکثر لوگ کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، انسان کو ذرا غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے سوا اور نتیجہ معقولیت کے ساتھ نہیں نکالا جا سکتا۔ یعنی الحمدللہ ان لوگوں نے اس حقیقت کا اعتراف تو کر لیا، اس کائنات میں اللہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اس سے جو کھلا نتیجہ نکالنا چاہیے تھا کہ جب یہ کائنات تنہا اسی نے پیدا کی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سمجھ سے کام نہیں لیا اور اپنے باپ داداؤں کی تقلید میں شرک اختیار کیے ہوئے ہے۔ آگے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ سبحان اللہ، سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائے اور یہ سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس سے اور مل جائے اور وہ روشنائی بن کر صرف اللہ کی صفات لکھیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی نے سورج چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے تم کیا کرتے ہو، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے۔ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہے۔ اور جب موجیں صاحبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو اپنا پکا بدعہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کا کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے۔ یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسی لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اللہم احفظنا۔ اوکے، آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ ہے، یقیناً
قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ لقمان بھی مکمل کر لیا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے اور چونکہ لوگ بھی نہیں آئے ہیں آج، تو ہم یہاں اپنی تلاوت اور ترجمے کو روکتے ہیں اور چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تو اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے پڑھنے میں برکت عطا فرمائیے۔ جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں یا اللہ انہیں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کے بھی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔